السلام علیکم کوکب صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ امتیاز صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات لے لیں۔ کیوں نہیں سر؟ تو میں آج ایک میرے ذہن میں بڑی دیر سے یہ چیز آ رہی تھی کہ ہم سنتے ہیں، جیسے ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ ایک طوائف تھی، وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی، سردیاں تھیں، برسات ہو رہی تھی، اور برسات میں کتے کے بچے جو ہیں وہ بھیگ رہے تھے۔ وہ عورت نیچے آئی، اس نے آ کے اور ان بچوں کو ریسکیو کیا، انہیں ہیٹ دی اور انہیں ان کی جان بچائی۔ اور اسی جگہ پہ ایک نمازی پرہیزگار عورت رہتی تھی، اس نے اوپر سے دیکھا بھی، اور وہ دیکھ کے اس نے اندیکھا کر کے وہ چلی گئی۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے بخش دیا، اور وہ جو خاتون جس نے طوائف تھی اس کو بخش دیا، اور جو پرہیزگار تھی اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بڑا سنتے ہیں ہم لوگ کہ ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل سے پہلے کا، مطلب بنی اسرائیل کے دور کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، جب بتایا جیسے جاتا ہے کہ جی اس نے 99 قتل کر دیے، اور پتہ کیا کہ میں پتہ کروں کہ میری بخشش ہے یا نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس گیا، اسے کسی نے کہا جی فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں وہ بتا دیں گے کہ تمہاری بخشش ہے یا نہیں۔ تو وہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ اس بزرگ نے کہہ دیا کہ جی نہیں، تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے، تم نے 99 قتل کر دیے ہیں۔ تو اس نے ان کو بھی قتل کر دیا، یعنی ان کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب جب 100 قتل پورے کر لیے تو پھر وہ نکلا، راستے میں کہیں کسی نے بتایا کہ تو فلاں جگہ جاؤ کسی بزرگ کے پاس، وہاں جا کے توبہ کرو سچے دل کے ساتھ، اور پھر تمہاری بخشش شاید ہو جائے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے، جب ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور پھر لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی اس طرح کا جھگڑا ہوا کہ فرشتے جنت کے جو تھے وہ اپنی طرف لے کے جا رہے تھے، جہنم والے اپنی طرف لے کے جا رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں کا جھگڑا، یا وہ کھینچا تانی کر رہے ہیں اس ڈیڈ باڈی کی، تو یہ ہم مطلب کوئی فرضی سٹوری نہیں لگتی، جیسے کوئی اس طرح کی چیز ہے، یا جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ باتیں ایسے گھڑی گئی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت تھوڑی سی ہمیں بیان کریں۔ بہت شکریہ ذیشان گیلانی صاحب۔ ایسا ہے کہ آپ نے کچھ ادا واقعہ جو ہے وہ خود ہی بیان کر دیا ہے، اور یہ ایک صحیح واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بڑی ذات ہے۔ بالکل، مطلب اب اللہ سے کوئی بڑی ذات تو کائنات میں نہیں ہے۔ بے شک۔ اور کچھ لوگ سرٹیفکیٹس بانٹنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ خدا کے فیصلے، خدا کے فیصلے، بالکل۔ کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کون اس کے قریب ہے، کون اس کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، کون اس کو مانتا ہے اور کون اس کی مانتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کا سارا جو ذمہ ہے اللہ کریم نے خود لیا ہے، صحیح۔ کہ وہ دنیا میں آنے والے انسانوں سے کس طرح سے انصاف کریں گے۔ تو آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، کہ ایک شخص، واقعی یہ ٹھیک بات ہے کہ 99 قتل کیے، تو بڑا شرمندہ تھا، بڑا شرمسار تھا، اور بڑا نادم تھا اپنے گناہوں پر۔ تو پھر اس زمانے کے عالم کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں اب اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں، آپ کی کیسے معافی ہو سکتی ہے؟
تو اس نے چونکہ پہلے 99 بندے قتل کر چکا تھا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل کرنے کے بعد پھر وہ چلتا چلتا کسی ایک اور شخص سے ملا. اس نے اس سے فریاد کی، اس سے التجا کی، اس سے گزارش کی کہ یار 100 قتل کر بیٹھا ہوں تو میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اب اس نے کہا کہ کیوں نہیں یار، اگر آپ سچے دل سے، صمیم قلب سے اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو خدا کی ذات تو معاف کرنے والی ہے. وہ تو خطا کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، تو اللہ کریم فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیتے ہیں. بالکل کیا ہے دیکھیں، آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا قاتل ہے اور یہ بڑا باغی ہے، یہ نافرمان ہے، تو دیکھو کیسے گر گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ کریم تو معاف کرنے والے ہیں. بالکل. تو اس شخص نے اسے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ ایک جگہ ہے وہاں چلے جائیں، کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہوں گے تو آپ بھی جا کر عبادت میں مصروف ہو جائیں. تو وہ پھر وہاں گیا، عبادت میں مصروف ہوا. پھر اس نے وہاں کی جو پوچھا کہ کون یہاں بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کہا فلاں بندہ بڑا عالم ہے وہ. تو اس نے جا کے سلام کیا اور جا کر 2 زانو ادب بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا گناہ گار 100 قتل کر کے آیا ہوں. تو پھر اس نے، بلکہ اس سے پہلے شخص سے پہنچنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے بلکہ مجھے یاد آیا اس کی ڈیتھ، اس کی روح قبض ہو گئی. اب وہ عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے. ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی اسے ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے، ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے. تو اتنے میں ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل جو ہے اس میں ظاہر ہوا اور ان فرشتوں نے ان کو اپنا حاکم بنا لیا، اپنا منصف بنا لیا کہ آپ فیصلہ کریں. تو اس نے کہا کہ آپ جگہ نہ پہ، کہ گھر سے نکلا ہے تو جہاں اس نے جانا تھا تو یہ کیا اس جگہ کے قریب ہے یا اس جگہ سے دور ہے. اب اس میں حکمت کی بات علماء بتاتے ہیں کہ چونکہ اللہ کریم اس کو بخشنا چاہتے تھے، وہ اس نیت سے گھر سے نکلا اور پھر نیت کا جو دیکھ لیں کہ کتنا مطلب اللہ تعالیٰ کو نیت کتنی پسند ہے کہ نیک نیتی سے نکلا ہے. بالکل. اور اللہ نے اسے گھر سے نکلتے ہی معاف فرما دیا کہ یہ تو سچے دل سے توبہ کرنے جا رہے ہیں. تو گیلانی صاحب جب جگہ کو ماپا گیا تو وہ جدھر معافی کے لیے جن بزرگوں کے پاس جا رہا تھا وہ جگہ ان کے قریب نکلی. جب ناپا گیا تو گھر سے دور مگر اس جگہ کے قریب پہنچ چکا تھا. لیکن جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ جگہ قریب کر دی گئی، سکیڑ دی گئی، اس کو سکیڑ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کرنے والا ہے. بالکل. تو بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. سبحان. جہاں اللہ تعالیٰ جبار ہے، جہاں اللہ تعالیٰ قہار ہے، وہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے. بالکل. وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. میرے مولا بہانے ڈھونڈتا کہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اور سب سے بڑا بہانہ جو ہے ایک خاص طور پر عصر حاضر میں مسلمان کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور شرک نہیں کیا، کسی غیر سے مدد نہیں مانگی، جب اپنا سر جھکایا تو خدا کے سامنے قیام کیا، رکوع کیا، تشہد میں بیٹھا تو اللہ کے لیے اس نے کچھ بھی کوئی
چیز بانٹی، کوئی خدا کے بندوں کو نوازا تو اللہ کے نام پر نوازا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے گیلانی صاحب کہ اللہ کریم اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا نہ فرمائے، بالکل اس کو مقام علیین عطا نہ فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بنائے، بالکل بے شک. اس کی قبر کو منور نہ فرمائے، اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے دستے محبت سے، دستے مبارک سے پانی نہ پلائے، بالکل اور اس کو جنت میں داخل نہ کرے. سبحان اللہ. تھینک یو. چلو شکریہ سر، بہت مہربانی.